اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر عزاداران امام غدیر امام بارگاہ ہیوسٹن کی یہ دوسری مجلس ہے 7 صفر 1442 ہجرہ 2020 کی. آج کا دن ایام ازا میں ہے لیکن ولادت امام موسی کاظم علیہ السلام ہے. کل شب کی مجلس میں نے امام کے تعلق سے کچھ بتایا تھا، اسی کو لے کے چلوں گا کہ مجلس کا آغاز ان کلمات سے کیا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے کلمات ہیں. یہ کلمات، یہ جملے کسی اور کی زیارت میں نہیں ہے، ایون امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت میں نہیں ہے، یہ صرف امام حسین کی زیارت میں ہے کہ یا سار اللہ وابن سارہ. جیسے میں نے کہا کہ زیارت وارثہ کا یہ آخری سلام بھی ہے، اسی پہ زیارت وارثہ کے سلام ختم ہوتے ہیں، اور اسی لیے میں زیارت وارثہ کہہ رہا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے وارثہ، اس طرح کی زیارت کسی معصوم کی نہیں ہے، کسی معصوم کی. اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک ہمارے پاس 14 معصومین کی زیارات ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھو کہ جتنی زیارات ہیں، جتنی دعائیں ہیں، یہ کسی مولوی یا مجتہد کی لکھی ہوئی نہیں ہے، کسی خاکی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہر زیارت کے پیچھے نص معصوم ہے. اسی لیے ان ساری زیارات میں اثر ہے، پاور ہے، طاقت ہے کہ آج آلموسٹ 1400 ایئرس ہو گئے، لیکن اس زیارات میں اتنا پاور، اتنا اثر ہے کہ آج بھی یہ زیارات پڑھ کر انسان اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے اگر وہ چاہے. اور سارے ہمارے مجتہدین نے اس کو ریکمنڈ کیا، سارے ہمارے مجتہدین نے کہ یہ زیارت ضرور پڑھو، یہ زیارت ضرور پڑھو. جیسے زیارت نائیہ ہے، زمانے کے امام کی زیارت ایکسٹراڈنری زیارت ہے. زیارت آل یاسین ہے، یہ ایسی زیارت ہے معصومین کی کہ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ اگر 40 دن ایک جگہ ایک وقت میں انسان پڑھے زیارت آل یاسین کے بارے میں، کہ اگر 40 دن ایک جگہ پڑھے ایک ہی وقت میں، تو تم فیل کرو گے، تم محسوس کرو گے کہ جیسے سرکار کی سواری تمہارے پاس آ گئی. یہ کو فیل کرے. اگر اعمال ہمارے ایسے ہیں، ہم اس قابل ہیں، تو مولا کی زیارت بھی ہوتی. امام کی زیارت کے لیے جو بتائے گئے، جو جگہیں بتائی گئیں، جو اعمال بتائے گئے، اس میں زیارت آل یاسین ہے. کہ جیسا شب جمعہ کربلا مولا میں امام حسین کی زیارت ہوتی ہے. وہی تو افسوس ہے کہ ہم جاتے ہیں مولا حسین کی زیارت کو، لیکن اپنے امام سے، میری ٹاپک امام نہیں ہے لیکن بات آئی ہے تو سن لیں. جیسے اب کوئی زیارت کو جائے، انشاءاللہ اللہ ہم کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے. میں کل سے اپنی مجلس کو ریلیٹ کروں گا اور ابتدائی باتیں. تو جیسا کربلا مولا میں امام سے ملنے کی جو جگہیں بتائی گئی، اس میں کربلا مولا ہے، شب جمعہ. ہم ہر ماشاءاللہ سارے زائرین جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم تلاش نہیں کرتے وہاں جا کے، کبھی ہم ڈھونڈتے نہیں وہاں جا کے، کبھی ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے امام سے ملاقات ہوگی. انہیں دل میں وہ جذبہ نہیں ہے ہمارے پاس، یا جذبہ نہیں ہے یا ہم کو پتہ نہیں ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وی ڈونٹ نو، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. تو اسی لیے میں کہہ رہا جب زیارت کو جانا، انشاءاللہ جلد سے جلد ہم سب کربلا جائیں، مولا حسین کے پاس راستے کھل جائے، تو وہاں پہ جب بھی شب جمعہ جانا تو تلاش کرنا مغرب سے لے کے صبح فجر تک. کبھی بھی کوئی وقت ایسا ہے کہ زمانے کے امام کا خود جملہ ہے کہ میں ہر شب جمعہ اپنے جد کی زیارت کو جاتا ہوں. تو کربلا مولا میں زمانے کے امام سے جو ملاقات کے جو واقعات ہیں، اس میں کئی واقعات ملیں گے کہ امام جو ہے اپنے جد کی زیارت کو آئے تھے شب جمعہ.
مولا حسین کی زیارت۔ اور دوسری جگہ جو امام سے ملنے کی ہے وہ مسجد سہلا ہے یا مسجد جمکران ایوری ٹیوزڈے نائٹ۔ تیسری جگہ جو امام سے ملنے کی ہے وہ ہے ہر جمعہ کو بیت المقدس اسرائیل میں جو ہے وہاں پہ جمعہ کو امام آتا ہے۔ چوتھی جگہ میدان عرفہ ہے، میدان عرفہ کہ جہاں پہ ایک چانس ہے ایک ملاقات ہونے کا کہ اور کئی لوگوں نے وہاں پہ ان شب 8 اور 9 ذی الحجہ کو ملاقات کی امام سے۔ بہرحال میں نے تو بات بیچ میں آ گئی تھی، میں بتا رہا کہ زیارت امام حسین، زیارت امام حسین الحمدللہ اب 90% لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ پڑھ رہے کیسا، اور اس کے بعد ہم دعا کہاں کر رہے ہیں۔ سار اللہ وابنا سارے پہ جب بھی پہنچنا، یہ ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ جب بھی پہنچنا ایک سیکنڈ کے لیے رکنا اور دل میں خواہش کرنا، یہ ہم نہیں کرتے، ہم تیز پڑھ لیتے۔ یہ اس جملے پہ جب پہنچو کہ السلام علیکہ یا سار اللہ وابنا سارے والوتر الموت، آخری سلام ہے زیارت وارثہ کا، آدم صفت اللہ سے شروع ہوا، سار اللہ پہ آ کے ختم ہوا۔ یہ صرف ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے۔ دیکھیں زیارت کے ایک ایک جملے پہ، ایک ایک سلام پہ ایک ایک مجلس ہو سکتی، لیکن وہی بات کے ٹاپک نہیں ہے۔ تو اس جملے پہ پہنچ کے یہ پورا ہمارے زندگی کا ایک مشن بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا مشن کیا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تمہارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، کہ جب اس پہ پہنچیں گے تو آپ کو یہ فیل کرنا ہے کہ مولا مجھے بھی موقع ملا، یہ خواہش کو پیدا کرنا، یہ دل میں آرزو۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کرے، عورت بھی کرے، لڑکی بھی کرے، لڑکا بھی کرے، ہر آدمی کرے۔ یہ کوئی تاکید نہیں ہے کہ صرف مرد کرے اور کوئی نہیں کرے، نہیں، سب کے لیے دعا ہے۔ آپ دعا عہد نہیں پڑھتے، عورتیں بھی دعا عہد پڑھتی، عورتیں بھی دعا امام کے لیے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ امام کے ظہور کی دعا کریں اور نصرت کا وعدہ، اس لیے کہ نصرت امام کے لیے ایج کوئی بار نہیں ہے، یاد رکھنا، ایج کوئی بار نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں بولے کہ یار I'm too old، میں تھوڑی نصرت کر سکتا، میں 60-70 کا ہو گیا، یا کوئی بچہ بولے کہ میں کیسے امام کی مدد کر سکتا۔ تو اس کے لیے کیا ہے، مولا حسین نے 96 ایئرز کے مسلم ابن اوسجہ سے بھی مدد لی۔ 90 کی بھی روایت ہے، 96 کی بھی روایت ہے۔ 90 ایئرز کے تھے، اتنے ضعیف ہو گئے تھے کہ آپ کے پل کے نیچے آ گئے تھے۔ تو 90 ایئرز کے مسلم ابن اوسجہ سے بھی مدد لی، 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر سے بھی مدد لی۔ نصرت کے لیے کوئی ایج بار نہیں ہے، یاد رکھو۔ انسان کو چاہیے کہ ارادہ کرے۔ اب یہ ایام اعزا بہترین ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، بہترین ریمائنڈر ہے کہ ایام اعزا آ گئے، دور ازا کے اتنے دن گزر گئے، 7 سفر ہو گئی، 7 سفر ہو گئے، ہمارے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی نصرت امام کروں۔ دوستو یہی افسوس کی وجہ سے، یہی افسوس ہے کہ جس کی طرف سے لشکر امام تیار نہیں ہو رہا، اور نصرت امام کا موقع اسی وقت ملے گا جب مولا حسین کا وہ بیٹا جو پردے غیبت میں ہے، فرزند زہرا، وہ جب ظہور کریں گے، اس کے بعد ہی ہم کو اصل نصرت امام کا موقع ملے گا۔ اس خواہش کو پیدا کرو، اس آرزو کو پیدا کرو، اس تمنا کو پیدا کرو، اور اکیلے مت کرو، اپنے بچوں کو تیار کرو۔ میں یہ سال بہت بول رہا اس لیے کہ دیکھ رہا جو حالات ہو رہے، بچے جب تک تیار نہیں ہوں گے، جنریشن تیار نہیں ہوگا نا، کوئی فائدہ نہیں۔ ہر ماں، ہر باپ کی خواہش ہوتی کہ بچہ اچھا تعلیم حاصل کر کے اچھے سٹیٹس پہ پہنچے۔ ہاں، کوئی ماں، کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا ویسے۔ دنیا کے لیے ہم ہر وجہ سے ٹرائی کر رہے ہیں، دنیا میں بچے کا فیوچر بنانے کے لیے ہم ہر وجہ سے ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن یہ میں جس کی بات کر رہا وہ فیوچر دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ یہ اس میں فائدہ یہ کہ ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا، اتنا فائدہ ہوگا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہم ریئلائز نہیں کر رہے، آج ہم بالکل ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم کو کیا فائدہ ہوگا۔ ہم کو فائدہ، ہم سمجھ لیں دنیا ہی میں ہم کو فائدہ چاہیے، نہیں، آخرت میں بھی ہم کو فائدہ چاہیے۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ سوکر میچ کے لیے چلے گئے لوگ، اس طرح کی لائف چل رہے، اس طرح کی زندگی لوگوں کی چل رہی کہ اب ریگریٹ کر رہے۔ تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھنا، پیار، اور یہ ماں ہی کر سکتی، ماں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ پہلے سے پلان کرنا، کیلنڈرز پہ مارک کرو کہ یہ تاریخ آنے والی ہے، یہ ڈیٹ آنے والی ہے۔ بچوں سے اگر ماں بیٹھ کے بات کرے نا تو آہستہ آہستہ چینج تو ہوتا، کم از کم اس کے ذہن میں بیک آف ہز مائنڈ رہے گا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا۔ 8 دن پہلے سے ریمائنڈ کرو، دیکھو محرم آ رہا، دیکھو ایام اعزا، اب چہلم آ رہا، اب چہلم میں بار بار یہ دعا کرو کہ مولا
40 ہمارا ہو جائے, 40 صحیح ہو جائے. 40 کا اتنا بڑا ایونٹ ہے ہمارا, اتنا بڑا دن ہے. ہم کوئی کربلا نہیں جا رہا, افسوس ہے, ویری انفارچونیٹ. بس مولا راستے کھول دے کہ ہم کربلا مولا چلے. اب 40 کے لیے سب تیاری کرو, ہر بچے کو تیار کر دے کو بیٹا 8 اکتوبر کو 40 ہے, شب 40 سے تم کو کام کرنا ہے, بیٹھنا, بات کرنا, 40 کے بارے میں بتانا. جتنا تم بیٹھ کے بات کرو گے نا وہ ثواب بھی ملے گا اور وہ تمہارا انویسٹمنٹ بھی ہوتا رہے گا. اتنا بڑا انویسٹمنٹ ہوگا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ ٹوٹلی ایول ورلڈ ہے. آپ سب جانتے کہ آپ جس ملک میں رہتے, جس ملک میں یہ مجلس پڑھ رہا میں, وہ کتنا وہاں کے حالات خراب ہیں. باہر کا ماحول کیسا ہے. اب تو انڈیا سب کانٹیننٹ کا بھی ویسی ہو گیا, میں یہ نہیں بول رہا, لیکن 19-20 کا فرق ہو گیا. جیسا وہاں کا ماحول ہے یہاں کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو یہ بچے امام بارگاہ نہیں آئیں گے, فیوچر میں بالکل نہیں آئیں گے. اس لیے کہ ان کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. اپنے کلچر کو پریزرو کرو, اپنے کلچر کو پریزرو کرو. جو اب تک ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے. ماں کی یہ پوچھا جائے گا, یہی لڑکا یہی لڑکی روز محشر دامن پکڑ کے بولے گی کہ پروردگار اگر پنشمنٹ سزا مجھے مل رہی تو اس کے ذمہ دار میرے ماں باپ بھی, میرے ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم اسلام سے دور ہو گئے. دوستو یہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے, یہ سب سے. اور یہ مت سمجھو, میں بار بار ایک بات بول رہا کہ یہ مت بولو کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا. یار 6 آدمی تھے خالی اور شیطان نے گمراہ کر دیا. میں نے کل بتایا آپ کو, صرف 6 آدمی تھے زمین کے اوپر, اس کے باوجود شیطان نے قابیل کو گمراہ کیا. نہیں کرتا, وہ تو کبھی بھی کر دے گا. اس کا تو مشن ہی ہے, اس کا ٹارگیٹ ہی ہے کہ اولاد, اور وہ بڑوں سے زیادہ بچوں کو گمراہ کرتا, بڑوں سے زیادہ بچوں کو گمراہ کرتا کہ نیچے سے جنریشن خراب ہو جائے. اور جو نیچے سے جنریشن خراب ہو جائے تو ختم ہی ہو گیا. اور افسوس کتنے ایسے خاندان ٹوٹے ہوئے, کتنی ایسی فیملیز ٹوٹی ہوئی کہ آج افسوس کے ساتھ بول سکتا میں کہ جو فونز ہے, جو لوگوں کے تکلیفیں ہیں, آپ سنیں گے تو پوری مجلس ہی اسی پہ پڑھ کہ جو آج کل کے حالات ہو گئے. ہر گھر کا پرابلم ہو گیا, ہر گھر کا مسئلہ ہو گیا, ہر فیملی کا مسئلہ ہو گیا. میں افسوس سے بول رہا, I'm sorry to say, میں نام نہیں لے رہا کسی کا, ہر گھر کا, ہر خاندان کا مسئلہ ہے کہ بڑے آرام کے ساتھ ایک پیشنس نام کی چیز ختم ہو گئی اور شیطان اپنے پورے زور کے ساتھ, پورے حساب کے ساتھ حملے کر رہا. 6 آدمی میں اس نے قابیل کو گمراہ کر دیا. آپ سوچو کہ جبکہ کچھ اٹریکشن نہیں تھا باہر, 0.1% بھی کوئی اٹریکشن نہیں تھا, کچھ تھا ہی نہیں اس زمانے میں, ان کو گمراہ کیا. لو کا بیٹے کا کیا حال ہے, ان کا بیٹا بھی ایسی گمراہ. تو جب نبیوں کے بیٹوں پہ حملے ہو سکتے تو کہ ہماری اولاد پہ حملہ نہیں ہو سکتا. جب نبیوں کی اولاد کو اس نے نہیں چھوڑا تو ہم تو بالکل ختم ہے, ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہے. کہ نبی کے گھر کے ماحول میں ہمارے گھر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کے گھر کے ماحول کو, اندر کا ماحول سٹرانگ ہونے کے باوجود اس نے ایسا حملہ کیا کہ جس کی وجہ سے اس کے جو ریزنز بتائے گئے نا, اب وہ سن رہے. کل میں نے بات کیا لے کر گیا تھا, محمد ابن اسماعیل, وہیں سے میں اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا. محمد ابن اسماعیل, آپ سوچو, امام زادہ ہے, امام زادہ. ہم سید ہیں لیکن ہمارا آگے کا جنریشن 20, 25, 30, 40, 50 نسل کے بعد ہم جا کے مل رہے ہیں اپنے امام سے. 60, 70. وہ تو ڈائریکٹ ہے بھائی, چھٹے امام کا ڈائریکٹ ہوتا ہے, بڑے بیٹے کا بیٹا. اور اپنے آنکھ سے میرے مولا کی چھٹے امام کی زندگی بھی دیکھی, اپنے آنکھوں سے 7ویں امام کی زندگی بھی دیکھی. اتنا ملا, لیکن دنیا کی لالچ, دنیا کی لالچ, پیسے کی لالچ. اسی لیے اسلام نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ لالچ کبھی نہیں کرنا. اور اس کے لیے آپ کو احتیاط. آج بچوں کو بیٹھ کے اگر نیگنگ نہیں کرتے تو دوستو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ ہمارا پرابلم ہو. اور میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں کہ آج احساس نہیں ہوگا, کل احساس ہوگا. اس وقت احساس ہوگا. یہاں پہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے, میرے مولا کہتے ہیں کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے تم بھیک مانگو گے, کوئی بھیک دینے والا نہیں. تم مانگو گے کہ کاش یہ نیکی مجھے دے دے یار. کسی کے پاس نیکیاں زیادہ, کسی کے پاس کم ہے.
ایک ایک نیکی کے لیے. دیکھیے یوں ہی نہیں کہا کہ اللہ نے اتنا جو ڈرایا ڈے آف ججمنٹ کے لیے. کیوں ڈرایا جب اتنی رحمت ہے؟ ہمارے پاس میں تصور نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی حساب ہونے والا ہے. ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ میرا بھی کبھی کوئی حساب لینے والا ہے. ہم سب سے لیں گے حساب, ہم سب سے حساب لیں گے. $100 اگر آپ کسی کو دیں گے, بچوں کو, کسی کو, تو آپ اس سے حساب نہیں پوچھیں گے کہ بابا تو نے کیا کیا, گروسری کرنے گیا تھا, کیا لے کر آیا, پوچھیں گے نہیں. لیکن ہم کو حق ہے پوچھنے کا. اللہ نے پوری زندگی ہم کو دی اور اللہ کو حق نہیں ہے پوچھنے کا. یہاں تک آگے ایک ایک سیکنڈ کا تم سے حساب لیا جائے گا. ہم کبھی اس لیے کہ باتیں کوئی بولتا نہیں ہے, نہ ہم سننا چاہتے. اگر کوئی بولنا بھی چاہ رہا تو ہم سننا نہیں چاہتے. ہم سمجھ رہے کہ بس میرے لیے تو واک تھرو ہے. واک تھرو میرے لیے نہیں ہے. سلمان و ابو ذر و میثم و مقداد و عمار ان کے لیے ہوگا. وہ مولا کے چاہنے والے تھے. ہم تو ایک محب ہے, نام لینے والے مولا کا. بس اس سے زیادہ کیا ہے ہمارے پاس؟ واجب نماز پڑھ لی, ہم انف ہو گیا میرا بہت بڑا کام. اگر نماز پڑھ لی تو وہی بڑا کام ہو گیا. لیکن احساس ہے کہ what I'm doing. آپ سوچو شیطان نے کیسا حملہ کیا, کس طرح سے اس نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ تو بڑے باپ کا بیٹا ہے, تو بڑے بھائی کا بیٹا ہے. اب مصعب بن جعفر تو چھوٹے, یہ حق تو تیرا ہے. لوگوں نے آخر سے بات کی, جو دشمن تھے, جو مخالف تھے, جو منافقین تھے, کا حق تو تیرا ہے. تو کیوں نہیں کلیم کرتا اپنے آپ کے امام, جبکہ معلوم ہے کہ گھر کا مال, آپ خود انصاف سے بولو, کیا ان کے گھر کا مال ہمارے مال کی طرح تھا؟ کوئی نہیں سکتا. ارے جب 24 گھنٹے امام کو دیکھے, اپنے دادا چھٹے امام کو دیکھے, جو پرورش ان کے ہاتھوں میں, گود میں ان کا پلا, پوتے کو گود میں لیا مولا نے, اس کے بعد 7ویں امام کو دیکھ رہا. لیکن دنیا کی لالچ میں چلا. جب ہارون نے اس کو وہ کیا, برائب کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا, ٹھیک ہے میں آؤں گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ ایک سلوات پڑھ لے, محمد والے محمد پر. وہ سیدھا آیا. اچھا وہ حکومت والوں کو نہیں بول سکتا یار میرے پاس کرائے کو پیسے نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے, کچھ پیسے دے کے جو ایڈوانس میں, اور ایک پوزیشن خراب ہوگا, مارکیٹ خراب ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. ڈیٹ فکس ہوئی, جانے کو پیسے نہیں. اور اس کو معلوم ہے کہ امام کی معرفت ہے, ایسا نہیں ہے, یہ جانتا ہے کہ میرا امام کون ہے, میرا چاچا, اور ان کو علم غیب ہے. یہ گیا, لوگ بیٹھے ہوئے, مشہور واقعہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس کی, لوگ بیٹھے ہوئے, جا کے کہتا ہے کہ چچا مجھے بغداد جانا ہے. امام نے پوچھا کیوں جانا ہے؟ تو کہا میرا قرضہ بہت ہو گیا, ڈیپٹس میں آ گیا میں, اور وہ کیپٹل ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہاں جا کے کچھ کاروبار کروں. تو امام دیکھو ہر مہینے امام سے پیسے بھی لے رہا, یہ بھی عجیب بات ہے, ہر مہینے وظیفہ لے رہا امام سے. امام اپنے سگے یتیم بھائی کے بچوں کو ہر مہینے دے رہے. بہت بڑا میسج تھا یہ کہ یتیموں کا خیال کیسے کرنا. اگر انسان کا, اگر آپ ریئلی اپنی لائف میں گرو کرنا چاہتے, چیک کرو بیک ہوم, جہاں جہاں سے آپ کا تعلق ہے, جن جن ملکوں سے, جن جن شہروں سے آپ کا تعلق ہے. میں صرف غدیر والوں کے لیے تو نہیں پڑھ رہا, جو بھی سن رہا مجھے, جس شہر سے, جس بستی سے تمہارا تعلق ہے, چیک کرو کہ وہاں کوئی یتیم تو نہیں ہے, وہاں کوئی بیوہ تو نہیں ہے کہ جس کو آپ کو کچھ دینا ہے. یہ سیرت امام ہے, 7ویں امام کی سیرت پڑھ رہا, ہر معصوم کی سیرت. امام علی کا کیا تھا؟ راتوں میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کے یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتے تھے کہ بچوں دروازہ کھولو, تمہارے لیے سامان غذا لایا. کیسے مختلف کمالات جمع ہوئے تھے اس ایک ذات علی میں. میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی روٹیوں کا انبار لے کے جاؤ, آج کے دور کا جو تقاضا ہے وہ کرو. وہ مولا کا دور تھا کہ روٹیوں کا انبار ڈالتے تھے, اندھیروں میں جا کے لوگوں کو بانٹتے تھے. لیکن آج یہ تقاضا نہیں ہے. آج کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ تم چیک کرو, آج تو دنیا اتنی سمٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ گئی. دنیا سمٹ کے تمہارے ہاتھ میں آ گئی, تم کو تو فکر ہی نہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو معلوم ہو جاتا آپ کے شہر میں کون یتیم ہے, کون بیوہ ہے, کون غریب ہے, کون مسکین. اپنی سیلری میں سے, اپنے بزنس میں سے 1 تاریخ کو جیسے تم گھر کا مارٹگیج پے کرتے, اسی طرح ان یتیموں کا بھی حق دے دو. ایک کو اسپانسر کرو یار, ایک کو اپنی مرضی سے کرو. میں یہ تھوڑی پتا اس کو کرو اس کو کرو.
میں آپ کے فائدے کی چیز بتا. سیرت امام میں کوئی چیز تو میرے پاس رہے. میں یہ نہیں بول رہا, ایسے کئی لوگ ہیں جو یتیموں کا خیال کرتے ہیں. اب ایجوکیشن وائز کر سکتے ہیں. کوئی اپنے اپنے شہر میں کرو, اپنی اپنی بستی میں کرو, اپنے اپنے خاندان میں کرو. ہر آدمی کو اگر یہ فکر ہو جائے تو کوئی خاندان کا بندہ پریشان نہیں رہے گا. کوئی انسان بھی پریشان نہیں. ہر آدمی جو ایک انسان سے زیادہ بڑا ہے وہ اگر کرنے لگے تو پورا ماحول بھی ویسی ہو جائے گا جیسا امام چاہتا ہے. ہر کو وظیفہ ملے گا. یعنی امام سگے بھتیجے یتیم بھائی کے بیٹے کو اس کو وظیفہ دے رہے ہر مہینے. ہم بھی کریں. $20 نکالو, $20 بچوں کو کینٹین میں کھلا دیتے. $20 کی کوئی ویلیو ہے کہ لیکن $20 کسی غریب کا کھانا بن جائے گا. $20 کسی غریب کو سکون پہنچا دے گا. $20-30 کوئی بڑی رقم نہیں ہے آپ کی. آپ زیادہ نکالو. میں تو بالکل منیمم سائز پہ جا کے بول رہا ہوں. یہ وہ عمل ہے کہ جو تمہارے ساری عبادتوں کو قبول. آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مثال کے طور پہ آنے والا مہینے میں کوئی پریشانی میری آنے والی ہے. بلائیں پریشانی تو گھیری بھی. ایسا تو نہیں ہے کہ پریشانی نہیں آتی. 100% اور آنا بھی چاہیے پریشانی. اس لیے کہ اگر پریشانی نہیں آئے تو بندہ فرعون بن جائے. اگر پریشانی نہیں آئے تو بندہ جو ہے گمراہ ہو جائے, غرور و تکبر میں آ جائے. اللہ بعد میں بات نہیں کرنی, میں کیا کروں, میں پلٹ کے آتا ہوں وہیں پہ. بیچ میں بات آ گئی تو سن لے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں, سرکار کے زمانے میں ایک شخص آیا مدینہ منورہ کا, بڑا تاجر تھا. اس نے آگے کہا یا رسول اللہ کل لنچ پہ آئیے اور آپ اکیلے نہیں آئیں, جتنے مصلی جتنے نماز پڑھ مصلی ان سب کو لے کے آئے. سرکار نے پلٹ کے کہا لوگوں سے جو مصلی تھے کہ بھائی کل لنچ پہ ان کے بعد چلو گے. سب نے کہا ٹھیک ہے, پیسے والا ہے, اچھا بڑا گھر ہے, لنچ پہ کوئی بلاؤ. اور ایک چیز یاد رکھو, جب بھی کوئی دعوت میں بلائے یا کوئی تحفہ دے اس کو ہمیشہ لینا. تو اسلام ہوتا ہے کہ تحفہ جب کوئی گفٹ دے نا اسے انکار نہیں کرنا. پھر بعد میں بات نہیں کرنی. سلمان کا واقعہ میں یہ ملے گا. سلمان جو اسلام قبول کرتے ہیں نا وہ اسی طرح سے ان کو علامتیں بتائی گئی تھی. اب کیا کروں, پلٹ کے جاتا ہوں سلمان کے پاس, لیکن پلٹ کے آؤں گا یہ پھر وہ واقعے کو کمپلیٹ کروں گا. نبی جناب سلمان سے یہ کہا تھا, انٹرسٹنگ بات ہے اس لیے بول رہا ہوں آپ خوش ہوئیں گے. سلمان محمدی, سلمان فارسی, جو پورا ان کا واقعہ کہ وہ ایران سے گھومتے غلام بنا کے بیچے گئے. اور وہ جس نے خریدا, بڑی انٹرسٹنگ واقعہ سن لے کہ ان کو جو راہب نے, اس زمانے کے راہب نے سلمان کو کہا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے, اور تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کی نشانی کیا ہوگی. تو اس نے کہا, وہ راہب نے کہا تھا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب وہ چلے گا تو اس کے سر پہ ایک بادل رہے گا جو اس کے ساتھ ساتھ چلے گا, ایک کلاؤڈ وہ چلے گا. ویری انٹرسٹنگ بات ہے, تھوڑی دیر ہے سن لیں. اور کلاؤڈ ساتھ چلے گا اور وہ صدقہ نہیں لے گا, صدقہ کبھی نہیں لے گا, تحفہ لے لے گا, گفٹ لے لے گا, اور اس کی پیٹھ پہ, اس کے شولڈر پہ مہر نبوت ہے. بتا دیا. اب وہ سلمان گھومتے اللہ کیسا مسبب الاسباب ہے یار. روز پڑھو, 36 ٹائمز پڑھو یا مسبب الاسباب. عجیب اللہ کا یہ نام ہے. ایسا راستے بناتا نا, دیوار میں سے رزق دے دیتا. جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے وہاں اللہ دروازہ نکالتا. عجیب بات ہے. تو اینی اس نے کیا کیا اور کہا تھا کہ تم تلاش کرو دنیا, اتنی بڑی دنیا میں کہاں تلاش کرو, تو کہا تم تلاش کرو, یہ 4 صفت میں بتا دے رہا, اور تم ملاقات ضرور کرو گے. اب سلمان اسی جستجو میں یہاں سے وہاں سے جیسے اپنی زبان میں ٹھوکریں کھاتے غلام بنائے گئے, غلام بنا کر بیچے گئے, بیچ کے غلام بک گئے, ایسے غلام بک گئے. اور وہ جو مالک تھا وہ رہنے والا تھا کھجوروں والے شہر میں, یثرب کا تھا, خیبر کا تھا وہ. تو اس کے جو باغات تھے وہ بالکل مدینہ شہر سے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, مدینہ شہر سے ملتا قریب تھے. اور خیبر کا یہودی تھا, اس کے پاس بک گئے اور کام کرنے لگے. اور سلمان 250 ایئرس کے, بڑی محنت کرنے والا, کام کر رہا تھا. وہاں پہ اللہ کے رسول ایک دن ان کا جو مالک تھا, سلمان کا جو مالک تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا, سلمان کام کر رہے تھے باغ میں. اس کا ایک کزن آیا دوڑتا ہوا, آگے کہا کہ یار تم کو پتا ہے یہ مدینے والے
آج کل ایک نیا آدمی آئے ہوئے، وہ کہتے ہیں وہ نبی ہے، آخری نبی ہے، اور آج کل اس کی اطاعت میں چلے گئے. ہماری اطاعت ہمارے ساتھی نہیں، ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، جبکہ ہم نے اتنا ان کا مدد کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. اس لیے کہ مدینے والے غریب تھے اور خیبر والے پیسے والے تھے. اور کہا آخری نبی آیا، آج کل اس کے چکر میں آخری نبی، کان کھڑے ہو گئے ان کے کہ یہ کیا سن رہا ہوں. کہ کہا آج کل مدینے میں آخری نبی آیا ہوا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آخری نبی ہے. اب کان کھڑے ہو گئے. کیا رے وہ جو راہب نے کہا تھا وہ تو بات سچ ہے کہ آخری نبی آ گیا. اب ایک دن صبح سلمان باغ میں کام کر رہے تھے، فارم ہاؤس میں، دیکھا کہ ایک بادل ہے جو چل رہا ساتھ، اور نیچے کچھ لوگ ہیں اور ان کے اوپر یہ بادل چل رہا ہے. پھر کان کھڑے ہو گئے کہ اس نے یہ کہا تھا یہ وہ لوگ وہی تو نہیں ہے. اس نے وہ لوگ واک کرتے، اللہ کے رسول، مولا تھے، جناب حمزہ تھے اور 2-3 صحابی تھے، واک کرتے ہوئے آ رہے تھے اس کے باغ کی طرف. تو اس نے ان کو بلایا، فضل فضل کہہ کر اندر بلا لیا. سرکار آگے، سردار اخلاق کا تو مجسمہ تھا، بیٹھ گئے. اس نے کیا کیا، اپنے مالک سے کہا میں کچھ کھجور دوں، تو کہاں وہ صدقے کے خور میں رکھے ہوئے، دے دو ان کو. تو اس نے اٹھا کے ٹرے میں رکھ کے لا کے اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کو نہیں معلوم کون ہے اللہ کا رسول، رکھا. رکھ کے کہا، سلمان نے رکھ کے کہا کہ یہ صدقے کے خور میں، یہ صدقہ نکالا ہے اس کے خور میں. تو اللہ کے رسول نے فوراً پلٹ کے کہا کہ یہ ہم تو نہیں کھا سکتے، نہ علی کھا سکتے، نہ حمزہ کھا سکتے. اور جو دوسرے لوگ تھے ان سے کہا کہ بسم اللہ آپ کھائیے. پہلی نشانی دور ہوئی، بادل، آخری نبی اور صدقہ. اب کہا، وہ بولے چلے گئے. اس کے بعد کچھ دن گزرے، سلمان نے کیا کیا، ایک ٹرے میں کھجور لیا، اپنے مالک سے پوچھا کہ مجھے کچھ کھجور دیجئے، اور میں آدھے دن کے لیے مدینہ شہر جانا چاہتا، کسی سے ملنے. اس نے کہا جاؤ. کھجور لیا، لے کے سیدھا مدینہ شہر، پہلی دفعہ مدینہ آئے. آ کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سب لوگ مسجد میں جا رہے، نماز پڑھ رہے. سلمان ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول کو دیکھا، گفتگو کی، پھر ٹرے میں سے کھجور کو نکال کے سامنے رکھا. رکھے کہا میں یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، گفٹ لایا ہوں. سرکار نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کھجور کھا لیا. پوری نشانیاں کمپلیٹ ہو گئی. تحفہ، اسی لیے ہمیں پاس حکم ہے کہ جب بھی کوئی تحفہ دے، اب میرا مطلب نہیں ہے کہ آپ صبح میں جائیے سب کو ایک دوسرے کو ایکسچینج آف گریٹنگز. یہ دیکھیے ہر مذہب میں، ایون باکسنگ ڈے میں کیا ہوتا ہے، کرسمس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے ایک دوسرے کو لے جا کے گفٹس دیتے. تحفہ دینے سے محبتیں بڑھتی، تحفہ دینے سے، ایکسچینج یہ کرنے سے محبتیں، پیار بڑھتا. تو بہترین عمل ہے کہ آپ، اور اسلام اس کو بڑا انسسٹ کرا کہ آپ دو. سلمان نے 3-4 چیزیں صحیح ہو گئی. مجھے واقعہ سلمان کا پڑھنا نہیں ہے، تو بیچ میں آ گئی انٹرسٹنگ چیز تھی، اس لیے میں نے بول دیا. بس آخری نشانی بولوں گا، میں پلٹ کے چلا جاؤں گا جہاں سے شروع کیا تھا. آخری نشانی یہ تھی کہ مہر نبوت تھی. پھر سلمان دن گزرے، پھر سلمان پھر اجازت لی مالک سے کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا جاؤ. اب آئے، آپ کو آخری نشانی دیکھنا تھا. آئے تو مدینہ منورہ میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، اور اللہ کا رسول اس کا جنازے میں شریک تھے. اور اللہ کے رسول جنازے میں جا رہے تھے، کاندھا دے رہے تھے. اس زمانے میں کاندھا ایک سائڈ پہ دیا جاتا تھا، گھوم کے نہیں دیا جاتا. یہ تو صرف سعد ابن معاذ کے بعد گھوم کے دینے لگے. جب دینے لگے تو سلمان پیچھے آ گئے، اور سلمان پیچھے آ کے اس طرح ایسے کھڑے رہ کے، ان کی سرکار کا دوست سے ردا ہٹ رہی تھی تو یہ بار بار دیکھنا چاہ رہا تھا. دوست جیسی سرکار کاندھا دیتے، دوست سے ردا ہٹتی تو یہ اٹھ کے پیچھے سے دیکھنا چاہ رہا تھا. سلمان کو اس وقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا رسول چاروں طرف دیکھتا ہے. تو اللہ کے رسول پلٹ کے کہا سلمان، میں سلمان کہہ رہا، ان کا نام سلمان نہیں تھا. کہا سلمان جو تم دیکھنا چاہتے ہو میں تمہیں بتا دیتا. یہ کہہ کر اپنی خمیز کو اٹھایا. انہوں نے مہر نبوت چوما، پیار کیا، مہر نبوت کو دیکھا، پیار کیا. اس کے بعد کہا مجھے آپ کلمہ پڑھائیے. بس میں یہ تو بات بیچ میں آ گئی، ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. میری ٹاپک سلمان نہیں ہے، میں یہ تو بیچ میں آ گئی تھی اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. تو میں پلٹ کے جا رہا وہیں پر کہ اللہ کے رسول نے پریشانی آتی، مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس کیا خدا نہ خاصا پریشانی آنے والی. تو جو میں بات کر رہا کہ یہ دین کا خیال رکھنا، جیسے ساتھ میں امام نے کیا تھا
کہ سگے بھتیجے کو ہر روز ہر مہینے اس کو وظیفہ دیتے تھے. میں آپ سے بات کر جہاں میں نے چھوڑا وہیں آ رہا کہ اگر ایک ایک بچے کو اگر کوئی کر لے, ایک ایک فیملی کو کوئی کر لے یہاں سے, تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے حالات بدلتے کیسا. یہ مت بولو اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں کہ آنے والے مہینے میں یا کل مجھے کوئی پریشانی آنے والی ہے, ہو سکتا ہے آ جائے. وہ پریشانی رکے گی تمہارے اس عمل سے. میں کسی کو ریکمنڈ نہیں کر رہا, میں آپ سے بول رہا کہ اپنے اپنے شہر میں, اپنے اپنی بستی میں, اپنے اپنے خاندان میں دیکھو اور دیکھ کے بولو کہ کوئی ہے تو خاموشی سے اس کی ہیلپ کرنے لگو, اس کا فائدہ دیکھو خالی. تو اگر نہیں کرو گے تو بلا مصیبت کیسے آئے گی. اللہ کا رسول کے پاس وہ شخص آیا اور آگے اس نے کہا کہ آپ میرے گھر پہ کھانے پہ آئیے, سوری لنچ پہ آئیے. اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا ٹھیک ہے چلو. دوسرے دن آیا نماز کے بعد, یہ پورے سرکار کا شاٹ کر رہا, پورے سرکار کے ساتھ اس کے گھر گئے. پرانا عرب کا زمانہ, عرب کے زمانے کے جو گھر ہوتے تھے سنگل سٹوری, آنگن ہوتا تھا, فرنٹ یارڈ بیک یارڈ ہوتا تھا, چھوٹی سی کمپاؤنڈ وال ہوتی تھی, جھاڑ ہوتے تھے, بالکل ویسے چھوٹا سا گھر, آنگن ہے, آگے پیچھے فرنٹ یارڈ بیک یارڈ ہے. تو اس نے بڑا عزت کے ساتھ ویلکم کیا, باہر سب کو بٹھایا اور اس نے کہا اللہ کے رسول کو کہ سرکار میں اندر جاتا ہوں, کھانے وانے کا انتظام کرتا ہوں. وہ اندر گیا, ادھر سب نے دیکھا, مسلمان سب بیٹھ کے بات کر رہے. اب جانتے کہ لنچ پہ آئے سرکار بھی یہ سب ہنسی مذاق بات کر رہے. اتنے میں دیکھا کہ وہ جو کمپاؤنڈ وال, اس کے بعد ایک کبوتر, فیمیل کبوتر آیا اور آ کے بیٹھا اور اس نے بیٹھی, اب بیٹھتی اس نے انڈا دے دی, انڈا اس نے دی. جیسے ہی انڈا آیا, دیوار اتنی سی کمپاؤنڈ وال کی, اب انڈا وہ ایگ وہ رول کرنے لگا, رول کرنے لگا. اب سارے مسلمان ایسا دیکھنے لگے, اللہ کا رسول بھی وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا, سب کی نگاہ دیوار کی طرف, وہ جو ایگ رول ہو رہا. اب سب یہ بولے گا وہ نیچے گرے گا ٹوٹ جائے گا, نیچے گرے گا تو ابھی آیا اور ابھی ٹوٹ جائے گا. ایسا ایگ رول ہو رہا, رول ہوتے ہوتے وہ دیوار سے نیچے گرے, نیچے سارے پتے, ڈرائی لیوز اور سب چیزیں, کچرا پڑا تھا اس پہ آ جا کے رک گیا, ٹوٹا نہیں, بریک نہیں ہوا. جیسے ہی وہ نیچے گرا سب نے ایسا کیا اور اتنے میں وہ ہوش جو ہے باہر آیا. اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سمیت سارے لوگ باہر دیکھ رہے. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ تو مسلمانوں نے کہا او یار تیرا تو بڑا نقصان ہو جاتا. اس نے کہا نقصان ہو جاتا؟ کیسا نقصان ہوتا؟ کہا ابھی آ کے انڈا دیا, یہ میرے جملے ہے, کہا ابھی انڈا دیا اور ابھی وہ رول کرتا ہوا نیچے آتا, وہ تو نیچے پہ بچتا, وہ تو لکیے بچ گیا, ورنہ یہ انڈے کا نقصان ہو جاتا. جیسے ہی انڈے کا نقصان ہوتا, نقصان کی بات, یہ پلٹا سرکار کی طرف, پلٹ کے کہا یا رسول اللہ مجھے تو نقصان ہوتا ہی نہیں, نہ مجھے بیماری آتی ہے, نہ مجھے بخار آتا, نہ مجھے کوئی اسکریچ آتا, نہ کوئی پریشانی آتی, آج سال 2 سال سے میں اتنا سکون میں. اللہ کے رسول نے کہا اٹھو یہاں سے, یہاں تو کبھی بھی عذاب آ جائے گا. اگر تو یہ سمجھ رہا کہ کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے تیرے پاس, تو سمجھ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت پریشان ہے انسان. پریشانی آنا اور پریشانی جاتی بھی انہی کی وجہ سے. 40 دن, ایون آقا خمینی بولتے ہیں اگر 40 دن میں کوئی پریشانی نہیں ہے, ٹھوکر ہی لگ جائے, اسکریچ ہی آ جائے, کوئی تکلیف ہی ہو جائے, یہ آنا, لیکن آنا بھی اور جاتی بھی انہی کی وجہ سے. اگر پریشانی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب there is something wrong. کہیں کسی کو زیادہ بڑی آ جائے گی, کسی کو چھوٹی آئے گی, آئے گی ضرور. یا اگر آپ صدقہ دیں, اگر آپ کسی کا یتیم کا بیوہ کا خیال رکھیں, تو آنے والی بڑی پریشانی چھوٹی میں بدل جاتی ہے. تو یہ اگر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب پرابلم ہے. تو اب آپ سوچو کہ مجھے معلوم ہے کہ نیکسٹ منتھ میرا کیا ہونے والا ہے. Nobody knows. موت ہی آ جانے والی ہے. لیکن تمہارا ایک خاندان کے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا ثواب دیکھو. یہ چیز کم از کم 60 سفر, اگر آج میں مسنہ جعفر کا دن ہے تو میں ان کی زندگی کا یہ واقعات تو بولوں, ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو تو بولوں, کہ ان کی زندگی سے کوئی ایک چیز تو میں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کروں. یہ مت بولو یار آئی ایم ڈوئنگ ٹو مچ, میں اس کو بھی کر رہا ہوں, اس کو بھی کر رہا ہوں, اس کو بھی کر رہا ہوں, اس کو بھی. یہ کبھی مت بولو کہ میں اتنا کر رہا ہوں کیا کروں. نو 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 نو, آلویز ٹرائی کرو کہ میں یہ بھی کروں, یہ بھی کروں, یہ بھی کروں, یہ بھی کروں, میں اس کی بھی مدد کروں, اس کی بھی مدد. 1000 مرتبہ سوچو مت, 1000 مرتبہ مت سوچو,
کوئی مولا کا جملہ عابد بن کا جملہ نہیں ہے. اگر کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دے, امام بول رہے عابد بن نہیں بول رہے, امام بولتے کہ اگر ہاتھ پھیلا دے تو اس نے اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ دیا. اگر تمہارے ساتھ تم دیکھیں بعض وقت ہوتا مجبور ہوتے کہ آپ کے پاس $1 نہیں ہوتا آپ کے پاس, فائن, اللہ بہتر جانتا ہے. مثال کے طور پر میرے پاس $100 ہے اور وہ $1 مانگ رہا, مثال دے رہا میں آپ کو, اس نے کہا $1 دے دو مجھے. میں بولتا کہ یار میں کیوں دوں, تم اپنے آپ کو دیکھو, جاؤ کام کرو. ارے بابا کام کرو سب ٹھیک ہے, لیکن امام کا دوسری طرف جملہ کیا ہے کہ ایک دفعہ اس نے ہاتھ کو پھیلایا, اس نے اپنی عزت کو تمہارے اپنے ہاتھ پہ رکھ دی, اپنے ہاتھ پہ رکھ دی. اگر نہیں دے سکتے کچھ تو دے سکتے, ایک زندگی میں ایک مشن بنا لو, ایک مشن بناؤ بس, کہ کسی کے ہاتھ کو خالی نہیں کروں گا. اگر مثال کے طور پر $100 مثال دے رہا, $100 مانگ رہا, آپ $1 دو, لیکن سمجھ میں آ گئی بات, میں اتنا ہی بول رہا. اگر کوئی $100 مانگ رہا آپ سے, $20 دے دو, خالی مت کر. میرا بول رہا یہ ویری کلیئر ان مائی میسج, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, غلط نہیں سمجھ. میں جو بول رہا ہوں ایک ایک جملہ میرا غور سے سن. میں یہ بول رہا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اگر کوئی تمہارے سامنے حاجت کو پیش کرتا ہے, اگر تم پوری نہیں کر سکتے کچھ تو کر دو, تو ایٹ لیسٹ یو کین سے ٹو یور اللہ ٹمارو کہ پروردگار جو تیرے بندہ آیا تھا میں نے اس کو خالی نہیں کیا. حاتم طائی کا کیا تھا, کیا تھا حاتم طائی کا, ٹھیک ہے وہ انسان ہے, مولا مولا 40 دروازے کھولے, کیوں کھولے, تھوڑا تھوڑا تو دو, کم کسی کو تھوڑے کی ضرورت, کسی کو زیادہ کی ضرورت, کسی کو 40 دروازے سے لینے کی حاجت. یہ صفت اللہ کو اتنی پسند ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. $1 ملین مانگتے ہو, اللہ $100 تو دیتا ہے, سیلری تو دیتا ہے, بھوکا سلاتا ہے, کبھی نہیں سلاتا. اس کے بعد اگر حاتم طائی کا کیا تھا, دیا. یہ صفت اللہ کو اتنی پسند آئی, اتنی, اس لیے یہ صفت اللہ کی ہے, یہ صفت اللہ کی ہے. تو ہمارے اوپر بھی جس کی وجہ سے نہ جہنم میں بھیجا نہ جنت میں بھیجا, کہ آج تک حاتم طائی کا نام تاریخ میں آ گیا کہ سخی تھا. ہمارے نام کے آگے بھی یہ رہنا, اس لیے کہ میرا مولا سخی ہے, سخی ابن سخی ہے. یہ صفت کو پیدا کرو. یہ ہمیشہ ذہن میں ایک چیز رکھنا کہ اگر کوئی میرے دروازے پہ آیا, یا کوئی مجھے, دیکھیے آپ مجھے معلوم ہے پروفیشنل, ہم بھی ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں, مجھے معلوم ہے. آپ بولیں گے یہ پروفیشنلز ہے اور یہ ہے وہ ہے, 1000 مرتبہ ہم بولتے ہیں ارے یہ تو بڑا پروفیشنل. مجھ سے کہتے ہیں یار میں تو ہزاروں سے ملتا ہوں نا لوگوں سے, یہ بھی پروفیشنل ہے مولانا. باقاعدہ ٹیلی فون پہ نمبرز لکھ دیا ان لوگوں نے, یہ نمبر کو اٹھانا ہی نہیں, اس لیے کہ پروفیشنل بندے مانگے گا. تو میں کہہ رہا ہوں یہ پروفیشنل ہے. شام میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو پھیلا کے بولا اللہ پلیز گیو می, تو بولے گا نہیں تو بھی تو پروفیشنل ہے, تو نہیں ہے پروفیشنل. جب ہمارے پاس اتنا رکھ کر ہم اللہ سے مانگ رہے کہ مجھے یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے, کبھی کوئی بندے نے یہ کہا کہ بس پروردگار تو مجھے کب تک دے گا, دوسروں کو بھی دے. اللہ اکبر, میں کیا بول رہا ہوں. کبھی کوئی چیز کا ہم بولتے ہیں کہ وائی اونلی می, ہیوسٹن میں اتنے لوگ ہیں, ان کا کاروبار میں زیادہ کر دے, میرے سے زیادہ کر دے کاروبار, میں اس قابل نہیں ہوں لیکن میری سیلری اتنی ہے, وہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ قابل ہے, اس کو دے دے زیادہ. کبھی سوچتے ہیں, کبھی زبان پہ آتا بولتا نو, ہمارا تو انٹینشن یہ کہ پورے ہیوسٹن کا مال میرے پاس آنا چاہیے, سب سے زیادہ دھندا میرا ہونا چاہیے, یہ تو میری فکر ہے. ہم کبھی بولتے ہیں, لیکن اگر کوئی مانگے گا تو 25 چیزیں اس میں نکالیں گے. چیک یور سیلف. جو ایسے ہوتے ہیں, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, جو معصومین کے ارشادات ہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ جو یہ بھی کھینچ رہے, وہ بھی کھینچ رہے, وہ بھی کھینچ رہے, جب یہ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کرو گے تم بھی کبھی, جب تمہارے اعمال پیش ہوں گے نا تو تم سے اسی طرح حساب لیا جائے گا. تو سر بندہ بولے گا کہ اس سے پہلے جو آیا تھا اس کا تو حساب بڑا ایزی طریقے سے لیا, اور تمہارا تم اتنا مجھ سے اتنی سختی کیوں کر رہے, یہ بھی چیک وہ بھی چیک. تو کہا جائے گا دنیا میں تو بندوں کے ساتھ یہی کرتا تھا. سلوات پڑھے محمد والے محمد.
تو بندوں کے ساتھ کرتا تھا، تیرے ساتھ یہاں پہ. پلیز چیک یور سیلف. یہ جو امام کی صفت ہے، ساتویں امام کی، ویسے ہر امام کی، ساتویں امام نے کھل کے بولا تھا اپنے سگے بھتیجے کو کہ میں تجھے وظیفہ ہر مہینے دیتا ہوں، کیا بس نہیں ہوتا؟ اس نے کہا نہیں بس نہیں ہوتا، میرا قرضہ ہے، میرا قرضہ ہے، میں ڈیبٹس میں ہوں. امام نے کہا میں ادا کر دوں. امام نے یہ نہیں کہا جا جوان ہے جا کام کر. پلیز غلط نہیں سمجھنا کہ میں انکریج کر رہا کہ کام مت کرو، جا کے بھیک مانگو. نو، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میرا مطلب صرف یہ، میرا مطلب یہ کہ رشتہ داروں کا خیال رکھو، بس میرا صرف مطلب یہ. کوئی غلط نہیں سمجھے کہ میں انکریج کر رہا لوگوں کو کہ بھائی جاؤ کام مت کرو، لوگوں سے بھیک مانگو. کبھی نہیں مانگنا چاہیے. میں یوتھ کو بول رہا، بڑے تو نہیں، میں بول رہا کہ شیعہ کبھی ایسا نہیں ہونا. پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. شیعہ ایسا نہیں ہونا، شیعہ ایسا ہونا. یہ مانگنے سے عزت جاتی ہے. کبھی بندوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. اللہ وہ وقت نہ لائے، اللہ اس سے پہلے موت دے دے کسی کے سامنے مانگنے سے. اللہ کسی کا محتاج مت بنائے سوائے اللہ کے، محمد اور آل محمد کے. بس چل آپ پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد. 40 منٹ کی مجلس ہو تو کوشش یہی کرو کہ بہترین عمل کیا ہے دوسروں کے ساتھ. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پریشانی مصیبت اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ سب سے بڑا پرابلم آنے والا ہے. اس کا مطلب اللہ تم سے راضی نہیں. جب اللہ تم سے راضی ہوگا تو تمہارا امتحان لے گا، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان، ہر چیز کا امتحان لے. تو اس نے امام نے اپنے بھتیجے سے کہا اے محمد تیرے پاس قرضہ ہے نا، لیٹ می نو، میں تیرا سارا قرضہ ادا کر دوں گا. امام ایک ایک منزل پہ حجت کو تمام کر رہے. امام کے سامنے اس کا پورا عمل ہے، آنے والا عمل. امام اس کو حجت دے رہے کہ کل یہ اللہ کے سامنے نہیں بلا رہے مجھے یاد نہیں تھا، کہ اب ساری حجتوں کو تمام کر رہا، اس لیے کہ وہ یہ اب ظلم عظیم کرنے والا ہے. یہ ایسا ظلم کرنے والا ہے کہ یہ قاتل بننے والا ہے امام کا. ہارون رشید تو بعد میں بنا، پہلا قاتل تو یہ ہے ظالم، سگا بھتیجا، ریئل اون بردر کا چھوٹا بڑا بیٹا. تو میں یہی تو کہہ رہا کہ کس غفلت میں بیٹھے ہوئے. شیطان پہنچ گیا وہاں پہ، اس نے اپنا کام کر گیا، ہمارے پاس نہیں آئے گا. اس طرح گمراہ کرے گا. اس کا مشن ہی یہ ہے، ہر وجہ سے گمراہ کرتا، ہر وجہ سے. بہرحال امام نے اس سے کہا کہ اے محمد تیرا سارا قرضہ میں ادا. اس نے کہا نہیں، مجھے بغداد جانا ہے، وہ جا کے میں کاروبار کروں گا. امام نے کہا کیا میں تیرا وظیفہ بڑھا دوں؟ مثال کے طور پہ 100 پاؤنڈ دے رہا تو $100 دے رہا 200 کر دوں؟ اس نے کہا نہیں. سارے آپشنز کو اس نے خود بند کر دیا. پلیز چیک کریے، ایک ایک جملے پہ ایک ایک مجلس پڑھو کہ کتنے پیغامات ہیں اس میں. کہ جب بھی اگر تمہارے بیک آف یور مائنڈ تم کوئی کام کر رہے ہو، کوئی بات آ رہی تو چیک کرو، روکو، روک کے سوچو یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. تو جب ساری حجتوں میں تمام کیا، اس کے بعد جب اس نے کہا نہیں مجھے آپ کچھ پیسے دیجیے، آئی نیڈ یور ہیلپ، آئی نیڈ یور ہیلپ. جبکہ مولا جانتے، پلیز یار غور سے سنو، جبکہ مولا جانتے کہ یہ کون سا عمل کرنے جا رہا، یہ میرا قاتل بنے گا، اور مولا ہر مہینے اس کا وظیفہ. مولا بول سکتے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، میں اتنا دیتا ہوں تجھے، شرم نہیں آتی؟ ہر وقت آ گیا. ہم سیدھے میں بات نہیں کریں یار. اسی لیے تو پرابلمز میں کہ اگر کوئی غریب ہمارے گھر پہ آ جائے جس کو آپ ہر مہینے ہیلپ کرتے ہو، اس نے آگے ڈیمانڈ کرے کہ دو، رشتے دار کوئی آ جائے، میں کوئی انکریج نہیں کر رہا. پلیز 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 غلط نہیں سمجھ کہ میں کسی کو انکریج کر رہا کہ جاؤ مانگو. نو، میرا مطلب یہ کہ اپنی لائف کے سٹائل کو چینج کرو. ہمارے پاس تھوڑا یہ صلہ رحمانہ، کسی کے بارے میں مت بولو ایسے جو ایک عام ایک رواج بنا ہوا ہے. امام نے کیا کیا اس کو، یہ پورے حجتیں تمام ہو، سب لوگ بیٹھے ہیں، پوری حجتیں تمام ہوں گی. اور آہستہ بات کر دی، امام سب کے سامنے بات نہیں کر رہے تھے. جب ساری حجتیں تمام ہو گئی، آہستہ آہستہ مولا اس سے بتا رہے، اسے کہہ رہا تھا نو چچا مجھے، اور بڑے چاچا ہے باپ کی جگہ، آ کے مانگ رہا تھا نہیں آپ مجھے دیجئے، مجھے ہیلپ چاہیے. جبکہ معلوم ہے کہ یہ امام وقت ہے. اور پلیز، اور اس کو یہ بھی معرفت دی کہ امام کے سامنے سے سارے حجابات ہٹے ہوئے رہتے.
امام نسلوں سے واقف ہے، کیا میری نیت سے واقف نہیں ہے؟ امام کو جا کے جھوٹ بول رہا، یہ شیطان ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امام نے غلام سے کہا، یہ 5,000 مانگ رہا تھا، غلام سے کہا کہ وہ 5,000 کی جو تھیلی آئی ہے خمس کی، اس کو دے دیں، پیسے جو آئے ہیں اس کو دے دیں غریبوں میں بانٹنے کی۔ امام نے، اس نے لا کے غلام نے امام کے ہاتھ، لک ایٹ می، امام نے دی۔ امام نے کیا کیا؟ اس کو دیا۔ اب سب لوگ دیکھ رہے، اس کو دیکھ کے امام نے ایک جملہ کہا کہ اے محمد، میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی۔ اس وقت غریب امام بہت چھوٹے تھے، کہا اے محمد، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، دل میں تو چور تھا، اچھل گیا، کہنے لگا چچا ایسا کیوں بول رہے؟ مولانا نے کہا میں جانتا ہوں، بس تجھے اتنا ہی کہ دیکھو آخری مومنٹ تک پیسے دیے، جب تک حجت کا تمام کیا، یہ میرے یہ پیغامات ہیں، یہ میسیجز کہ ساری حجتوں کو تمام کرتے گیا کہ اس کے پاس اب ڈاؤٹ ہی نہیں اللہ کے سامنے جا کے بولنے کی۔ امام نے وہاں پہ بھی روکا، ابھی بھی سمجھ جا، پیسے تو مل گئے چاہ، لیکن یاد رکھ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ ظالم نکل گیا، ارے مولا، ارے چچا آپ نے ایسا کیوں کیا، جبکہ جانتا ہے کم وقت کہ اس کو، امام کو ساری امیدیں، ساری راز سے واقف ہے۔ اٹھ کے جب اٹھ کے گیا تو لوگوں نے کہا مولا آپ اتنے لوگوں کو دیتے کبھی یہ جملہ نہیں بولتے۔ اب مولا نے پورا وہ واقعہ بتایا۔ امام نے کہا کہ اب یہ جائے گا بغداد جا کر ہارون کے دربار میں میری شکایت کرے گا، اور جا کر یہ بولے گا، ہارون کے دربار میں میری شکایت کرے گا، پھر ہارون مجھے قید کرے گا، 14 سال میں قید میں رہوں گا شہید۔ کیا دوستو دیکھو مولا کے سامنے ساری چیزیں۔ ابھی میں بات کو روکتا، یہ ظالم نے جا کے وہاں کیا کہا تھا پتہ ہے؟ یہ ظالم نے جا کے ہارون کے دربار میں کہا تھا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تو حاکم ہے یا مدینے والا حاکم ہے، اور جبکہ معلوم ہے اس کا انٹروڈکشن وہاں یہ کرا گیا کہ مصعب بن جعفر کا سگا بھتیجا تھا، اور جا کے کہتا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تو حاکم ہے یا میرا چاچا حاکم ہے۔ وہ تو وہاں فوج کو تیار کر، تیرے خلاف جنگ کرنے کی فوج کو تیار کر، اور وہ تو حملہ کرنے والے تھے، وہاں تو ان کی حکومت چلتی ہے، ان کے تو پورے لوگ ہیں۔ تو اس وقت یہ ظالم ہارون نے اٹ واز ٹوٹلی پلان کہ تجھے آگے یہ جملے بولنا پڑے گا دربار میں سب کے سب۔ تو ظالم ہارون نے پورے درباریوں سے پوچھا تھا کہ اب ایسے شخص کا کیا کرنا چاہیے کہ جو میرے خلاف، خلیفہ کے خلاف خروج کرے۔ تو سارے لوگوں نے کہا، سارے علماء نے کہا ان کو گرفتار کرو، ان کو، اس لیے ڈرتا تھا کہیں ہنگامہ نہ مچ جائے، گرفتار کرو، کہ جب اگر وہ فوج تیار کرے، اسلحہ تیار کر رہے اور میرے خلاف جنگ کرنا چاہتے، تو کہا ان کو فوراً گرفتار کرو، ان کو قید میں ڈالو۔ اس کے بعد بھیجا تھا، آپ کو معلوم ہے میرا مولا مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، آگے ہتھ کڑی اور بیڑی ڈال دی۔ یہ اس امام کا واقعہ پڑھ رہا میں آپ کے سامنے۔ یہ وہ ظالم ہے، اس نے جا کے ہوا کیا دوستو، ہوا کیا؟ میں نے کل میرا جملہ یاد رکھو کہ معصوم امام کے خلاف جس نے بھی لالچ کی کہ مجھے یہ ملے گا، ملک رہ ملے گا، مجھے اتنے 1000 دینار ملیں گے، یہ ملے گا، کچھ نہیں ملا، ایک پینی نہیں ملی، ایک سینٹ نہیں ملا، اللہ کبھی نہیں دیتا۔ میں یہی کہہ رہا اب یوتھ کو کہ اگر تم کبھی ایمان کو نہیں بیچنا، نیور نہیں بیچنا، ولایت علی میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، ہر چیز کو قربان کرو، امام علی کی محبت کو قربان نہیں کرو، عزاداری حسین کو قربان مت کرو۔ افسوس سے بول رہا ہوں، ویری سیڈ ٹو سے دس، کہ عزاداری کے بھی جو دشمن بنے وہ صرف اس لیے کہ ان کے پاس فنڈنگ ہو رہی ہے۔ میں نہیں بولتا، میں کسی کا نام تھوڑی بول رہا، میں تو صرف آگاہ کر رہا، جیسے مولا نے آگاہ کیا تھا، میں صرف آگاہ کر رہا، وارن کر رہا کہ کبھی بھی کوئی آج نہیں کل کوئی آفر کرے، ہر چیز کو قربان کر دو، لیکن کبھی عزاداری، یہ مال کے چکر میں نہیں جانا۔
جب تک تمہارے پیٹ میں حلال آتا رہے گا خمس دیتے رہو گے. میں خمس میں نہیں بول رہا, میں ایک جملہ بول رہا, جب تک پیٹ میں حلال آتا رہے گا تم اطاعت حسین, اطاعت علی اور 14 معصومین کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں رہو گے. پھر بول رہا میرا ایک ایک جملہ غور سے سنو, اگر پیٹ میں حلال آتا رہے گا تو تم اللہ کی اطاعت اور 14 معصومین کی اطاعت میں رہو گے, اور اگر حرام آئے گا تو امام بھی آ کے بولے گا آؤ میری مدد کرو تو نہیں آؤ گے. یہ عابد بیگرامی نہیں بول رہا, یہ حسین ابن علی کے جملے. چیک یور سیلف, چیک یور سیلف, اس سے زیادہ نہیں بولتا. ہوا کیا, یہ ظالم نے کیا, ہارون نے مولا کو گرفتار کیا, اور یہ ظالم کو اسی رات میں ایسا طبیعت خراب ہوئی, صبح میں اس کو انعام لینا ہے ہارون کے دربار میں جا کے, رات میں ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ رات میں ہلاک ہو گیا. کم بخت, کہاں سے لے کر گئے مولا, ایک ایک منزل پہ اس کو روک رہے, ایک ایک منزل پہ روک رہے. اب ادھر کیا ہوا, ادھر مولا کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان لوگوں نے کہا مولا آپ سب کو دیتے لیکن آپ کبھی یہ جملہ نہیں بولتے, آپ نے اس کو کیوں بولا؟ امام نے کہا یہ جائے گا ہماری شکایت کرے گا اور ہارون مجھے گرفتار کر لے گا. تو سارے لوگوں نے کہا ارے مولا آپ کو معلوم تھا پھر آپ نے ہیلپ کی. میں نے ابھی کیا جملے بولے تھے, ارے اس کو کیا دینے کا ہے, ارے اس کو کیا دینے کا. یہ جو فکر ہے نا, اس فکر کو ختم کرو. میں کیا بول رہا کہ 100 مانگ رہا تو 10 تو دو, خالی تو مت بھیجو. اگر تم دینا شروع, میں نے حاتم طائی کا ایگزامپل دیا, اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ حاتم طائی غلط کر رہا تھا, مولا نے یہ نہیں کہا کہ حاتم طائی غلط, مولا نے کہا ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا کہ سائل کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ, یہ کہا تھا مولا نے. میرا بولنا صرف ہے کہ یہ صفت دینے کی صفت اللہ کی ہے, دینے کی صفت معصوم کی زندگی میں یاد رکھو, یہ معصومین کی صفت ہے کہ کبھی ان کے دروازے سے کوئی خالی نہیں کیا. ٹھیک ہے ان کے دروازے میں جو آتا تھا, جو مانگتا تھا اسے زیادہ ملتا تھا, وہ میرا مولا ہے, ہمارے پاس اتنا ہی. میرا ایک ہی بات ہے, پورا کنکلوژن کیا ہے, کوئی مانگے مثال کے طور پہ بولے مجھے 10 کلو چاول کی ضرورت ہے, نہیں دے سکتے 1 کلو دے دو, خالی مت کرو, ایک وقت کا دے دو لیکن دو, محبت پیار سے ہاتھ رکھ کے بولے بھائی معاف کر دے. بٹ ڈونٹ سے نو, اس کو کیا ضرورت ہے, اس کو کیا ضرورت. وہی اس وقت کیا ہوتا, پھر اگر کوئی تمہارا رشتہ دار جس سے تمہارا کوئی کام ہے وہ اگر کسی کو ریکمینڈ کرے تو تم فوراً دے دیتے, پھر جب نہیں سوچتے یار اس کو کیوں دے. سلام پڑھے محمد والے محمد پر. مولا نے امام نے اس سے کہا, لوگوں نے کہا کہ مولا پھر آپ نے ہیلپ کیوں کی. اب سنو امام کا جملہ, یہ بات کل تک چلے گی, اب پر بات کو روک رہا یہیں پہ. ساتھ امام سے پوچھا گیا کہ مولا دین وائی یو ہیو ہیلپ, کیوں ہیلپ کیا آپ نے اس کی. نہیں دے رہا تھا, بولتے رہتا سے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, مجھے معلوم ہے تو جا کے وہاں کرے, شکایت کرے گا میری. امام نے کہا جو میں جانتا تھا وہ علم امام تھا, ابھی اس کا جرم نہیں ہوا تھا. کیا احتیاط ہے, دیکھو آپ کیسی احتیاط ہے معصومین کی. کہا اس نے ابھی جرم نہیں کیا, ابھی اس نے غلطی نہیں کی, کرائم نہیں کیا, یہ کرنے والا, یہ تو میں نے علم امام سے میں جانتا. تو کہا مولا سب جانتے ہوئے آپ نے دیا. اب سنو امام کا جملہ, اسی جملے پہ کل پوری مجلس ہوگی. اب امام کا جملہ سنو. امام نے کہا کہ کل آج اس نے آگے مجھ سے مانگا, تم کو معلوم ہے یہ میرا سگا بھتیجا ہے, یہ میرے سگے بھائی کا بیٹا, میرا خون, میرا رشتہ دار, میرا بھتیجا, میرا نیویو, اور یہ کہہ رہا میں پریشان, علم امامت الگ ہے, میں خط رحم کی لائن میں کھڑے رہنا نہیں چاہتا. میں خط رحم روز محشر اللہ بولے کہ جب تمہارے پاس تھا اور تم نے اپنے سگے خون کی بھائی کی بھتیجے کی مدد کیوں نہیں کی, تو میں خط رحم کی لائن, امام 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 امام. خدا را خزا امام سے پوچھا گے گا کوئی, ارے امام وہ کہ جس کا نام موسیٰ ابن جعفر موسی کاظم, اگر میرے نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے, باب الحوائج ہے, باب المراد ہے. لیکن امام ایک درس دے رہا کہ اپنے رشتہ دار, آپ انصاف سے بولو, کیا میں چیک کرتا, کبھی مجھے فکر ہوتا جب اکیلے بیٹھتا ہوں ڈرائنگ روم میں, 1000 چیزیں سوچتا, کبھی یہ سوچتا کہ یار میرا فلاں رشتہ دار, فلاں رشتہ دار, فلاں رشتہ دار, فلاں رشتہ دار, پتہ نہیں کیسا ہے, اس وقت ہر ایک کو ہے. کبھی یہ آئی فکر یار یہ ہے اصل چیز, یہ ہے مومنیت,
یہ چیزوں کو یہ سال سیکھو، یہ چینج آنا لائف میں. تمہارے دسترخوانوں کو اللہ آباد رکھے. ماشاءاللہ ہزاروں نعمتیں ماشاءاللہ تمہارے دسترخوان پہ. اللہ تمہارے دسترخوانوں کو آباد رکھے. لیکن ایسے غریب بھی ہے کہ جہاں صبح چولہا سلگتا ہے تو شام میں چولہا نہیں سلگتا. بات کو یہاں روک رہا، میرا وقت ہو گیا، 50 منٹ ہو گئے. مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. کل کی ایک مجلس اور ہے، 7 صفر 1442 ہجرہ، کربلا کا باب الحوائج، بغداد کا باب الحوائج. میرا مظلوم آقا، میرا مظلوم مولا، یہ وہ مصعب بن جعفر ہے کہ جو 14 سال قید میں رہ کے شہید ہو گیا. اللہ ہارون رشید پہ عذاب نازل کرے. عزیزو، یہ وہ ظالم تھا کہ جس نے میرے مولا کی جسم سے 3 دن تک آپ کے جسم پہ، کل میں نے بولا آپ کو، ہتکری اور بیڑی پڑی ہوئی تھی. بغداد کے پل پہ مولا کا روضہ، مولا کی تابوت رکھا ہوا تھا. لیکن ہائے، کربلا کا ایک ایسا شہید، کربلا کا میرا مولا، کہ جو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر ہر امام نے آخری وقت وہ تاسی کی جو مولا حسین کی تھی. ہمیشہ ہر امام کے بارے میں ہے کہ آخری لمحات میں اپنے نیچے سے بستر کو ہٹا دیا. جب پوچھا مولا یہ بھی زہر کا اثر ہو گیا، تو امام نے اس وقت یہی کہا کہ میں اپنے جد کی تاثیق کر رہا کہ میرا جد جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی. کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ میرا حسین زمین پر آ گئے. عزیزو، جب میرا مولا آیا، میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا کہ میرا مولا کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ گھوڑے سے زمین پر آیا. گھوڑے سے آیا کیسا؟ کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے برچھی ماری. عزیزو، ظالم عمر سعد کا تیر چلا پیشانی پہ اور فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا. مولا آپ کو آباد رکھے. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. مولا خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے. کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. دوستو، یہ ایام بالکل چہلم کے قریب کے ایام ہیں. آج 7 صفر ہو گئی، تھوڑے سے دن اور 8-10-12 دن باقی ہے. پھر وہ دن آ جائے گا کہ جس کا انتظار تھا. لیکن اس سے پہلے آج 10 صفر ایک روایت سے بی بی کی شہادت کی رات بھی ہے. 10 صفر شہزادی سکینہ کی شہادت کا دن بھی ہے. پورا ہر طرف بی بی سکینہ کا ذکر ہوتا. یہ حسین کی وہ یتیم بچی جو کربلا سے کوفے سے شام تماچے کھاتی ہوئی گئی. سکینہ اس مظلومہ کا نام ہے. دوستو، بس ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کر رہا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید ظالم کے دربار میں پہنچا اور ظالم یزید تخت پہ بیٹھا، ایک روایت پڑھ رہا، مجلس کو تمام کر رہا. جب ظالم یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تشت طلا میں حسین کا سر تھا، اس پہ کپڑا پڑا ہوا تھا، سیدانیہ ایک گوشے میں کھڑی ہوئی ہے اور سکینہ ساتھ ہے. ظالم کی نگاہ پڑی، یزید نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے. اس نے ظالم شمر سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے. حسین بہت چاہتے تھے حسین اپنے سینے پہ سلاتے. بس دوستو، یہ سننا تھا. ظالم یزید پلٹا سکینہ کی طرف، میں نے مجلس ختم کر دی، پلٹا اور کہا کہ سکینہ، ہم نے سنا ہے کہ حسین تم کو بہت چاہتے تھے. تو بچی نے بھرے ہوئے دربار میں کہا کہ مولا مجھے سینے پہ سلاتے میرا بابا. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی ہو، اٹھاتی کیوں ہو؟ تو بی بی نے بڑی غربت کے عالم میں، مظلومیت کے عالم میں کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی. اس نے کہا کہ رسی کھولی جائے. رسی کھلی. عزیزو، سکینہ سہمی ہوئی کھڑی ہوئی ہے. اس نے کہا تم بہت چاہتی ہو؟ تو بی بی نے کہا کہ ہاں بابا میرے سینے پہ، مجھے اپنے سینے پہ سلاتے. اس نے کہا کہ بابا سے ملو گی؟
یہ کہہ کر تشتے طلا میں سے کپڑے کو ہٹایا۔ سکینہ نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، دربار میں بچی آگے بڑھنا چاہا۔ ظالم نے کہا کہ ایسے نہیں، ہم تمہاری محبت کا امتحان لیں گے، پکارو اپنے بابا کو۔ تو دوستو شہزادی نے پھٹے ہوئے پیراہن کو پھیلایا اور پھیلا کے کہا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے بابا۔ ارے سر حسین اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا، بچی نے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میرے کان دیکھو۔ سکینہ فریاد کرتی رہی اور شام میں بیبیوں میں کوہرام مچ گیا۔ الہی و سیدی و مولا، پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ۔ اللہ جتنے بیمار ہیں کووڈ-19 میں، جتنے پر بیمار ہیں اللہ، جو کینسر کے پیشنٹس ہیں، جو بیماریاں جسموں میں، اللہ میری بی بی سکینہ، بی بی صغرا کے نام پہ، فاطمہ صغرا کے نام پہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کا سپانسر کیا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کو اللہ کا عمرہ اور 14 معصومین کی زیارت نصیب ہو۔ ایک سورہ فاتحہ جو بھی آج کے سپانسر ہیں ان کے مرحومین اور الغدیر امام بارگاہ کی مینجمنٹ کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ، جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے بسم اللہ۔